یا قلبی اذکر احمدا این الہدا مفن الہدا برن کریما محسنا بحر العطایا والجدا محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ دراصل قرآن مجید کا قلمی نسخہ تیار ہو رہا ہے حضور کے ارشاد پر، اور یہ پہلے احباب جماعت نے یو کے، کینیڈا اور جرمنی وہاں کے جلسہ سالانہ کے موقع پر احباب جماعت نے قرآنی آیات تحریر کی، اور پھر حضور نے انڈیا کے لیے جلسہ سالانہ قادیان کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر بھی جو ہے وہ جو شاملین جلسہ ہیں ان سے لکھوایا جائے۔ تو یہ پروجیکٹ وہی ہے، تمام احباب آ رہے ہیں اور وہ ایک ایک آیت لکھ رہے ہیں۔ مردوں کے لیے یہاں انتظام ہے اور خواتین کے لیے یہاں پیچھے ہال میں انتظام کیا گیا ہے، وہاں پر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ قلمی نسخہ ایسا تیار ہوگا جو کہ گویا ایک فرد کا نہیں، مختلف ہاتھوں سے لکھے جانا والا یہ ایک قلمی نسخہ ہوگا۔ جب چل رہے ہیں تاثرات اس میں وہ آپ کر رہے ہیں اس میں۔ قادیان کی بستی میں بھی جو القلم پروجیکٹ ہے اس کا انعقاد ہوا، اور 23 دسمبر سے 31 دسمبر اس پروجیکٹ کو مکمل کرنا تھا۔ تو آج آخری دن ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب آخری حصہ جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ کب مکمل ہوگا یہ ہم کو بھی نہیں پتہ کہ کب یہ مکمل ہوگا، اس کے بعد سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ لیکن قادیان میں جتنا حصہ ہم کو ملا تھا وہ انشاءاللہ آج مکمل ہو رہا ہے، اور یہ اپنی نوعیت میں ایک بہت ہی عظیم الشان تجربہ تھا جو قادیان میں ہوا، اور سب نے اس کو محسوس کیا اور اس سے ایک روحانی حظ بھی اٹھایا۔ اور یہاں سے جتنے بھی مہمان تھرو آؤٹ ورلڈ آئے تھے تو انہوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا، انٹرنیشنلی اور بین الاقوامی لیول پر بھی اس میں ایک کام ہوا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ یہ آخری وقت ہے، اس کے بعد وائنڈ اپ ہے یہاں کا، اور پھر انشاءاللہ جتنا بھی یہاں پر یہ جو کام ہوا ہے، اور یو کے سے جو یہ یہاں پر سامان آیا تھا لنڈن سے، یہ سارا سامان اسی سیٹ اپ کے ساتھ واپس بھجوایا جائے گا۔ اور یہاں پر جتنے بھی معاونین تھے، مبلغین سلسلہ باصلاحیت، انہوں نے بہت تعاون دیا یہاں پر، اور لجنہ جو تھی یہاں پر انہوں نے بھی اس میں کافی حصہ ڈالا۔ قادیان کی لجنہ بھی انہوں نے بھی ایک معاونہ طور پر کام کیا، کچھ حصہ انہوں نے لکھا اور زیادہ تر مرد حضرات میں اس کا حصہ لکھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح سے پہلے زمانے میں اس کی حفاظت رہی لفظی لحاظ سے، اور اس زمانے میں بھی کوشش کی جا رہی کہ یہ ایک قلمی نسخہ تیار ہو، اس زمانے میں ایک اپنی نوعیت کا یہ پہلا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جماعت احمدیہ اس طرح قرآن خدمت کر رہی ہے، اس سے بڑھ چڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے۔ یہ جلسہ ہمارا، یہ دن برکتوں کے، خدا کی عنایات اور شفقتوں کے۔ یہ دن ہو مبارک، مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن۔ یہ دن ہو مبارک، مبارک ہو یہ دن، خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن۔ خلافت سے پر نور یہ ماہ یہ سن۔ یہ جلسہ ہمارا،
یہ دن برکتوں کے خدا کی عنایات اور شفقتوں کے. محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ. یا قلبی اذکر احمدا این الہدا مفنی الہدا برًا کریما محسنا بحر العطایا والجدا. محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ. ہم جسم ہے اور جان خلافت سے ہے اپنی زندہ ہمیں کر دیتا ہے عنوان خلافت. ہم جسم ہے اور جان. صلی علی نبینا صلی علی محمد یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالزمان یا غیر فضل المنعم المنان تهوی الیک الزمر بالکیزان یا عین فیض اللہ والعرفان یسعی الیک الخلق کالظمآن یا شمس ملک الحسن والإحسان نورت وجه البر والعمران قوم رأوك وأمة قد أخبرت من ذلك البدر الذي أسباني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني يا من غدا في نوره وضيائه كالنيرين ونور الملوان يا بدرنا يا آية الرحمن أهدى الهداة وأشجع الشجعان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني يا رب صل على نبيك دائما
في هذه الدنيا وبعث إنساني كسحوا بيوت نفوسهم وتبادروا لتمتع الإيقان والإيمان أحييت أنبات القرون بجلبة ماذا يماثلك بهذا الشان يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث إنساني صل على قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے بھول کے دنیا کے سب سود و ضیاع 3 دن نور و نہائیں گے یہاں یوں ہی پروان نہیں سرشار سے ایک شمع روح ہے ان کے درمیان قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح پاک کے قافلے در قافلے اور قرآن کریم کی شریعت کا نزول شروع ہوتا ہے اور بتدریج حیوانوں کو انسان بنانے اور انسانوں کو بااخلاق انسان بنانے اور بااخلاق انسانوں کو باخدا انسان بنانے بلکہ خدا نما انسان بنانے کا معجزہ ظہور میں آتا ہے ایک ہنسی صورت گلو گلزار کے آسماں سے رحمتوں کا ہے نزول آئے ہیں موسم وصال یار کے قافلے در قافلے عمل فرمایا کرتے تھے لیکن یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح ہر وہ کام کرنے والے اور بات کرنے والے تھے زندگی بخشیں گے پھر میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانی سے خطاب آنسوؤں سے تر بتر سجدے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ پوچھنے پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عمل کیا تھے قرآن کہ آپ کے اخلاق اور اعمال وہی تھے جو قرآن کریم جیسی اعلیٰ نمونے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بہت بڑا کردار ہے بلکہ احسان ہے چاہے ایک روایات پیش کرتا ہوں ایک موقع پر ایک دفعہ عمر اپنے باپ نے حضور نے فرمایا کہ سنو
اللہ تعالیٰ نے تمہیں باقی رقم کھانے سے منع کیا جسے رقم کھانے کی ضرورت ہے وہ اللہ قسم کھائے یا پھر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیزوں کی طرف جائز نہیں. قافلے در قافلے عشاق کے آئے ہیں مہمان مسیح. دن عید تے شب شب رات ہوئی دن عید تے شب شب رات ہوئی جی آیا نو سر رکھا تے جی آیا نو سو بسم اللہ جی آیا نو 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 جی آیا نو. طوبى لكم يا مجمع الخلان بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان ظهرت بروق عناية الحنان وبدا الصراط لمن له عينان. الله أكبر كيف أبدأ آية كشف الغطاء بإنارة برهان. بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان. هل كان هذا فعل رب قادر أم هل تراه مكائد الإنسان. اليوم يوم طيب ومبارك يخزي بآياته ذوي الطغيان. بشرى لكم يا معشر الإخوان طوبى لكم يا مجمع الخلان طوبى لكم يا مجمع الخلان. شفیع الورى جے خاص بسد اجزو منت بسد احترام یہ کرتا ہے ذات کا ایک غلام کہ ایسا ہے کونین عالی مقام کہ ایسا ہے کونین عالی مقام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام. حسینان عالم ہوئے شرمگی جو دیکھا وہ حسن اور وہ نور جبی پھر اس پر وہ اخلاق اکمل کری کہ دشمن بھی کہنے لگے آفرین
آخری زہے خلق کامل زہے حسن تام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام علیک الصلاۃ علیک السلام اے مسیحا نفس اے مہے دل برا اے مسیحا نفس اے مہے دل برا تخت مہدی کے وارث امام الزمان تخت مہدی کے وارث امام الزمان سیدی مشفقی مرشدی مہربان ہم نے بہرے خدا تیری بیعت جو کی سیدی مشفقی مرشدی مہربان ہم نے بہرے خدا تیری بیعت جو کی تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے برتے روحانیت کی عجب روشنی شب گزیدہ تو پھر روشنی مل گئی روشنی مل گئی پھر مزی شب ہوئی دن ہرے ہو گئے سیدی مشفقی مرشدی مہربان تو ہمارا ہوا ہم تیرے ہو گئے 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 یہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے جمعے کے بعد. جمعے کی نماز ختم ہو گئی ہے اور سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. تو بھائی جلسہ سالانہ جو ختم ہوا ہے, ہاں لاسٹ ڈے تھا ابھی 2 دن پہلے, تو یہ اس سال کا بھی لاسٹ جمعہ ہے, ٹھیک ہے, تو اس سال کا بھی لاسٹ جمعہ ہے. تو آپ اپنے تاثرات بتائیں کہ کیسے مطلب جلسہ سالانہ آپ کا بیتا ہے. تاثرات تو بیان نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا سے آنے والے مہمان اکرام اور ہم مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اتنا اس ٹائم ماشاء اللہ رونق ہے یہاں قادیان میں. اب قادیان کا ہر بندہ مایوس ہو رہا ہے کہ یہ مہمان 1-2 دنوں کے اندر چلے جائیں گے. اکثریت چلی بھی گئی ہے, لیکن آج آخری جمعہ تھا جس کی وجہ سے زیادہ تر مہمان ٹھہر گئے ہیں. اور جمعے میں اتنا رش تھا کہ تینوں فلور جو ہے فل ہو گئے تھے. اور ابھی ماشاءاللہ یہاں پہ دوسری مسجدوں میں ظہر اثر کی نماز لوگوں نے پڑھی ہے کہ جگہ ہی نہیں بچی تھی. لیکن الحمدللہ بہت اچھا جا رہا ہے, بہت رونقیں ہیں. جی جی, اور اللہ کرے ہر سال آنے والے مہمان اس سے بھی زیادہ ہوں اور ہر قسم کی یہاں پہ مطلب سہولتیں جو ہے وہ مہیا کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کل جب جلسہ کام ہے وہاں موجود تھا, اور جب میں نے رجسٹریشن والوں سے میرا رابطہ ہوا, انہوں نے کہا کہ 26 to 30 کنٹریز سے ڈیلیگیشن جو ہیں قادیان دارالمان میں جلسہ سالانہ کے موقع پر آئے ہوئے ہیں. تو میرے لیے تو یہ احساس جو بیان نہیں میں کر سکتا, یہ اس احساس کو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک ایسا پلیٹ فارم جماعت احمدیہ کے تھرو ہمیں ایک مہیا فرما دیا ہے کہ تمام رنگ و نسل جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم میں آ کے جمع ہوئے ہیں. خواہ رشین ہوں, انڈین ہوں, ایشین ہوں, امریکن ہوں, آسٹریلین ہوں, تمام جزائر جو ہیں آج ایک پلیٹ فارم میں جمع ہیں. یہ صرف اور صرف جلسہ سالانہ کی برکات ہیں اور حضرت اقدس مسیح موعود مسیح محمدی کی برکات ہیں, آپ کی تعلیمات کی برکات ہیں کہ ہم آج اس جلسہ سالانہ کو منا رہے ہیں. اور یہاں پر ہماری ایک بہت بڑی تعداد, جیسا کہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے جلسہ سالانہ قادیان کے اختتامی خطاب میں فرمایا کہ جلسہ سالانہ قادیان میں اس وقت جو موجود ہیں مہمانان کی تعداد 14,000 کے قریب ہے.
تو اللہ کے فضل سے دن بہ دن، کیونکہ اس بار پاکستان کے مہمانان بھی تشریف نہیں لائے ہیں کسی مجبوری کے تحت، مگر دن بہ دن اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے فضل اور کتنے احسان خدا تعالیٰ کے دن بہ دن بڑھتے چلے جاتے ہیں. ہم جس قدر خدا تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہمارے لیے وہ کام ہے. خدا تعالیٰ یہی فرماتا ہے، خدا تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہی فرماتا ہے کہ ہمیں جو شکر جو ہے وہ افضال کو بڑھایا کرتا ہے. تو یہ نہایت خدا تعالیٰ کے جتنے افضال ہم اس کا شکر کریں وہ کم ہے. خواجہ عزیز عطاؤل لکھتے ہیں السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خواجہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ موقع فراہم کرے کہ آپ بھی قادیان کی اس مقدس مقام پر، جہاں پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی متبرک سانسیں یہاں پر رہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا جو مسکن و مدفن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی اس مقام مقدس میں آئیں. وعلیکم السلام. So we have a guest from Syria, I think. I came from Syria, Syria. Arab Republic. Okay, so we have our guest from Syria, and sir, I'm from Qadian Darul Aman, and we are live right now. So we want your taassurat, your the feeling you got when you are in Qadian Darul Aman. Well, this is second time I came here to Qadian Dar al-Aman. MashaAllah. And I am, this is last year and also this year. And I wish to come next year also. Because I feel here in my soul, I can't find it any other way. This year I went to Al-Hajj, to Mecca. Okay. But really, I didn't feel this emotions here like Qadian. So I wish to come next year and next year. Ji, inshallah, we will gonna pray for you that you will come next year and every time when you get chance. So assalamu alaikum brother for joining us. Assalamu rahmatullah. Jazakumullah. Jazakallah. Thanks brother. ناظرین، فاصل احمد گوندل ابھی بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ موسم کے بارے میں بھائی آپ بتائیں کچھ. موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ٹیمپریچر بھی اچھا ہے، 23, 24, 25 کے قریب ہے، اور تھوڑی تھوڑی ٹھنڈی ہوا ہے، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. کوئی اتنا نہیں، آپ ایک ہلکا سا سویٹر پہنے تو. ساگیر خان لکھتے ہیں جزاک اللہ فرام UAE. اوکے، جزاک اللہ ساگیر خان جوائن کرنے کے لیے. ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری یہ لائیو ویڈیو کو کنٹری سے لوگ جو ہیں، الگ الگ کنٹری سے لوگ جوائن کرتے ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھا ہوا، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا، احسان تھا. یہ ابراہیم شاہ صاحب ہیں سری نگر جماعت سے، اور وہاں کے امیر بھی رہ چکے ہیں. تو ماشاء اللہ یہ ہر سال یہاں پہ جلسے پہ اور لندن جلسہ پہ بھی حاضر ہوتے ہیں. تو اپنے تاثرات کچھ آپ اپنے بیان کریں. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ سال میں ایک دفعہ یہاں پر ملتے ہیں جلسے کے موقع پر. اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہاں روحانیت کا جو ماحول ہوتا ہے اس کو ہم سارے آپس میں شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور بہت ہی لطف آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو ہر لحاظ سے بابرکت بنائے اور زیادہ سے زیادہ اس میں ہر سال جزاک اللہ. We have our guest from Nigeria. So sir, we just want how do you feel like being in Qadian and how was your Jalsa Salana? I feel heritage and I feel happy for me to travel from Nigeria to Qadian, where the promised Prophet was born, and where he was. We have read it in book, but we have come to see it physically, and we also feel the spiritual aspect of it. It is very exciting and very interesting. It's a want that someone should do once in an Ahmadi should do, even non-Ahmadi should do it once in a life, to visit the place and know the actual situation of things, not to believe what people see. Well, it's for you to see it and believe. And actually, we have come from Nigeria to attend this Hassan. It is very interesting. The way the arrangement was made is so superb. Happy, and I'm very, very impressed, and I'm very, very happy about Ahmadiyya, and I'm always praying for our leader, Hazrat Masood, so that may God will give him long life, so that he always remember us in prayers, especially we Africans. I wish if the whole Africans can be here and witness the beauty of Ahmadiyya religion. But inshallah, God willing, next year the number in Africa will increase and the number in Ghana will expand more than this. Jazakallahu khairan. Sir, we need your taassurat about the Jalsa Salana Qadian. In Arabic or in Urdu? In which language you can give?
أن تأثرات قاديان هي كالأم الرؤوم التي تنتظر أبنائها كل عام، فنرى الإخوة والمحبة بين أفراد الجماعة. فهذه هي جماعة المؤمنين التي وصفها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: سيجعل لهم الرحمن ودا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذا المشهد متجسد في قاديان دار الأمان. I think Qadian is a very, very blessed place, alhamdulillah. It has certainly brought up many emotions, and also there seems to be some kind of spiritual change. So alhamdulillah, coming to Qadian was very good for me. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. As Hazur said last year in the concluding speech of Jalsa Salana Qadian, that Ahmadis should visit Qadian. It is extremely blessed to be here because we are following the command of Khalifatul Masih, and alhamdulillah, if you do that, you will always feel joy and happiness and peace, and alhamdulillah, it is very blessed to see these places where Masih Maud alayhi salam lived. And yeah, alhamdulillah, we are trying to be grateful towards Allah that He enabled us, guests to come here. And Qadian is in each regard very special. Also the multi-religious society here, I have never seen on any other place on the earth so many different religions following their way of religion freely. This is alhamdulillah extremely blessed, and yes. Jazakallah for joining. Jazakallah. Thank you, brother. Thank you. And associate editor of Qadian Times, Rahil Mahmood with us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل سے بہت ہی ماشاءاللہ بہت اچھا جلسہ گزرا ہمارا, اور آج یہاں پر First, so how do you feel like? I'm just feeling very good because this time, but it was not so good because there was no Pakistani in this time in Jalsa. Yeah, we miss them a lot. We are really missing Pakistan people because they are the backbone of our Jalsa. Many girls, like if we Allah ke fazl se, I think 14,000, we have 14,000 people here. 14,435. Yeah, we have this much of people. Now hope well for next year Jalsa. We will pray that next year Pakistani will be here. Until 22,000 we need above people in Jalsa. So Basalama, you must tell me about it. I already told you. So Zishan, you now take the front camera and just tell me about what. You can just show them the gate of the Dharma. Just show them where we are standing. Brother, come on with me. Okay, so Rahil Ahmad Mahmood. So I will be here at 3 o'clock. So I'm just going on my duty. So, Thank you, brother. Thank you. Till then, Assalamu alaikum. Take care. Thank you, brother. You should just show them the gate, Darul Masih. Take a car, go inside and show them till Minar if you can. No, we can't, brother. We don't have. At least no one has a permission to go inside. Yeah, we don't have any permission. Just show them the gate of the Darul Masih and people who are standing there who are just going inside. Yeah, I'm going to do that. Please tell us about your feeling about Jalsa, about Qadian. Are you coming first time here? This is my second time. Sorry. Okay. First time in 2015. Mashallah. Sorry, what is your name? My name is Hafiz Ahmad. Hafiz Ahmad. And sir, yours? میرا نام عطاور اچھا ماشاءاللہ آپ اردو بولتے ہیں اچھا Khalid Hidayat. Thank you. ٹھیک ہے آپ کس جماعت سے وہاں پہ ہیں مانتن جکارتا کے قریب ہے جکارتا کے قریب ہے اچھا تقریباً 30 سے 40 کلو. اچھا تو آپ کو کیسا لگا پہلی دفعہ قادیان آ کے اپنے یہ تو 31 سال کے بعد موقع ملا. اچھا ماشاءاللہ. اس دن تو میرا چاہت تو ایسے 85 ارادہ تھا. اچھا وہاں سے ویزا مل گیا. ہاں جی. لیکن سکھ والے تو اپنی حکومت چاہتے ہیں نا. ہاں جی. وہ جو امرتسر. ہاں جی. اس وجہ میں نہیں آ سکا. اچھا اچھا اچھا. چلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دفعہ موقع دیا ہے اور آپ بار بار آنے بربر کی دعا. انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ کے فضل سے کافی اچھی ڈیوٹی گزری. اب تو تقریباً مہمان ختم ہی ہو گئے ہیں.
جی باقی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, کافی تعداد میں لوگوں کو یہاں سے گزارنا ہوتا تھا نماز کے ٹائم, 3 ٹائم یہاں نماز ہوتی تھی, فجر ظہر سب تو اور مغرب عشاء جمع ہو جاتی تھی. باقی تقریباً اب مہمان ختم ہو چکے ہیں, آج کل میں 2 دن میں اور مہمان چلے جائیں گے. ختم ہوا, اللہ کے فضل سے بہت بابرکت جلسہ, لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ بڑا کامیاب جلسہ رہا. اس کے بعد یہ جلسہ سال کا آخری جلسہ تھا, تو اس حیثیت سے جو ہے کافی دعائیں بھی لوگوں نے کرنی تھی کیونکہ سال کا آخری جلسہ تھا. تو جو لوگ قادیان میں اس وقت موجود ہیں وہ تقریباً سارے آئے تھے. تو میں تو جلسہ ڈیوٹی کی وجہ سے جمعہ نہیں پڑھ سکا, لیکن میں نے سنا ہے کہ جو کئیوں نے جہاں جوتیاں اتارتے ہیں وہاں کھڑے ہو کے بھی جمعہ پڑھا. اس سے یہ آپ اس جمعے کی خود اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا ایک لوگوں کے لیے بڑا جمعہ تھا. یہ اس میں لوگوں نے بہت دعا کی ہے نئے سال کے لیے بھی کہ 2017 جو ہے ان کا سال وہ اچھا گزرے. منان سلیم پوچھتے ہیں, کین یو گو اپ ٹو دا ٹاپ آف دا مینارۃ المسیح ٹو شو دا ویو؟ وی کینٹ گو, کیونکہ حضور نے منع فرما دیا ہے کہ مینارۃ المسیح پہ اب کوئی نہیں چڑھے گا. اس وجہ سے پہلے جلسہ سالانہ پہ 2 سال قبل مینارۃ المسیح جو ہے وہ کھلا کرتا تھا, لوگ وہاں چڑھا کرتے تھے, لیکن اس کے بعد حضور کی ہدایت کے بعد مینارۃ المسیح بند ہو گیا. اب وہ نہیں, کسی کی چڑھنے کے لیے بھی نہیں کھلا. جزاک اللہ فار جوائننگ us in this live video.